السلام علیکم. وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں. آج 28 اکتوبر سن 2022 جمعے کا دن ہے. 7 بجنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، آج عمران خان صاحب لاہور سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں لبرٹی چوک سے. تو لبرٹی پوش علاقے کے کمرشل ایریا ہے گلبرگ کا، اور یہ عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے یہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کے نوجوانوں کی تحریک ہے اور خوب تحریک ہے. ویسے بھی عمران خان صاحب نے اس کی شدت کو، لانگ مارچ کی شدت، کیونکہ لانگ مارچ زیادہ تاریخ میں معروف ہوا ماؤ زے تونگ کی کمیونسٹ پارٹی، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا، اور وہ ریٹریٹ کا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کا. چیانگ کائی شیک یعنی سرمایہ داروں کی، سامراجی ایجنٹوں کی جو حکومت تھی، صدر چیانگ کائی شیک تھا، اور ماؤ زے تونگ جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین تھے. چنانچہ وہ حملہ آور ہو رہے تھے کہ کمیونسٹوں کو تباہ کر دیا جائے، جبکہ کمیونسٹ جو تھے چائنا کے، کمیونسٹ پارٹی، ان کا موقف یہ تھا، ماؤ زے تونگ کا موقف یہ تھا کہ ہمیں بیرونی سامراجی طاقتوں کو نکالنا چاہیے. جیسا کہ پاکستان میں بھی عمران خان صاحب امریکی تسلط کے خلاف لڑ رہے ہیں، اگرچہ یہ ان کا ایک محدود ویژن ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے ہٹایا گیا اور امپورٹڈ حکومت، یعنی امریکہ نے، کیونکہ مجھ سے ناراض تھا تو امریکی حکومت نے مجھے وفاقی حکومت سے بے دخل کروا دیا، جبکہ صوبائی حکومتیں تو رہنے دی گئی ہیں عمران خان صاحب کے پاس. تو مخالفین تو یہ ثبوت پیش کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ جو وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وفاقی حکومت جو ہے 3.5 سال کی، پونے 4 سال کی، اس میں انہوں نے امریکہ کے بہت اس میں وہ متحرک رہے اور وہی کچھ کرتے رہے جو کہ امریکہ چاہتا رہا. اس میں وہ اسٹیٹ بینک کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس کو جو نیا ڈسپلن اس کا قائم کیا گیا وہ امریکی مرضی اور منشا IMF کے مطابق ہی کیا گیا. خیر یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ موقف جب ہم اس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں تو، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب تبدیلی کے نعرے پہ آئے تھے، یعنی ان کا تبدیلی کا یہ تھا جو مدینے کے نام پر پاکستان کی ریاست کو جدید ریاست کو تعمیر کرنا چاہتے تھے. وہ جو بار بار ذکر بھی کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں کہ برطانیہ اور ترقی یافتہ ملکوں میں رول آف لا ہے، تو پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. یہاں پر طاقتور کے لیے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، اور کمزور آدمی جو ہے اس پر قانون نافذ کر دیا جاتا ہے. یہ ٹھیک بھی ہے، حقائق بھی یہ ہے. خود عمران خان صاحب کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں چینی کی قیمت مقرر کی گئی، انالیسس کروایا گیا، آپ کے ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت مقرر کی 55 روپے پر کلو. تو اس میں 10 روپے منافع بھی اس میں شامل کیا گیا، بلکہ اس سے زیادہ منافع شامل کر لیا گیا. لیکن ہائی کورٹ سمیت تمام تر انتظامی قوتیں، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی، یہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں کروا سکی اور بے بس ہو گئی شوگر ملک انڈسٹری کے مالکان کے سامنے. اور عمران خان صاحب کے زمانے میں 120-25 روپے کلو تک فروخت ہوئی، اور یہاں تک ہوئی کہ بتایا یہ گیا کہ 700 ارب روپیہ پروفٹ کا اضافی عوام سے وصول کیا گیا.
यानी उसमें अब इमरान खान साहब कहते तो ठीक हैं, और फिर खुद उन्होंने इस बात को अपनी नाकामियों का जब माजूल किए गए वजारत उज़्मा से, तो उन्होंने फ़ौरन बाद अपने एक इंटरव्यू में भी इसे तस्लीम किया था कि मेरी नाकामी की बड़ी वजह जो है वो इलेक्टेबल्स थे। तो उसमें इलेक्टेबल्स में ये बात भी अब तो सभी तस्लीम करते हैं कि इलेक्टेबल्स जो थे वो किन्होंने शामिल करवाए थे, और ख़ुद हमारे यहाँ जो हमारे आर्मी चीफ ने और फ़ौज ने जो अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी इमरान खान साहब की हमायत करने की बजाय वफाक में उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। तो इस पर तो हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये मुश्किल में फंस जाते थे, फिर हम इमरान खान साहब को निकालते थे तो बड़ी मुश्किल से चलाते थे। तो ये बात तो उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम की कि ये हमारे ही रहम करम पर थे। तो असूलन बात तो ठीक है कि फ़ौज को तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए, और लेकिन अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, उसे मेरी हमायत करनी चाहिए। तो भाई अगर फिर वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो फिर वो किसी की हमायत तो करेंगे, तो वो तो अच्छी बात है कि उनको। तो इस हवाले से अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी वफाक की हुकूमत को लेने के लिए वो चाहते हैं कि वस्त मुद्दती इलेक्शन हो, फ़ौरन इलेक्शन हो। तो इसकी खातिर उन्होंने कौमी असम्बली से अपने आप को, आप देखें सेनेट से उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, कि उन्होंने कौमी असम्बली, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है ये कौमी असम्बली के अरकान ही मुंतखब करते हैं, जो जिनकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाते हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने PTI के जो अरकान थे उन सब के इस्तीफ़े दिलवा दिए। तो खैर ये एक अलग बात है कि इसमें भी दो बहसें हैं कि इमरान खान साहब ने ये भारी सियासी गलती की, और ये मौक़िफ़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी बताती है कि जब आप असम्बली में होते तो नैब के ये कवानीन जिस पर आप खींचते और चिल्लाते हैं कि वो देखें वो सारे उन्होंने, यानी जो नैब के मुल्ज़म थे और मुल्ज़म जब पावर में आए तो उन्होंने जो उनको सज़ा कानून देता था वो कानून ही बदल डाला। तो ये बात तो बहुत अहम है, लेकिन बात यह है कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये तो ख़ुद इमरान खान साहब के ज़माने में भी शुरू हुआ। इमरान खान साहब के ज़माने में आप देखें, मैं आपको नाज़रीन किराम मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक वफ़द मिला था मियां मनशा की क़यादत में पाकिस्तान के टॉप क्लास बिजनेसमैनों का। तो वो वफ़द मिला था आर्मी चीफ से, और उसने मुतालबा किया था कि नैब के दायरा इख्तियार से, यानी जो नैब का कानून है करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, उसमें कि अगर कोई बिजनेसमैन करप्शन करता है तो वो कानून उस पर लागू ना हो, उस पर दूसरे जो कवानीन मौजूद हैं वही इम्प्लीमेंट हों, और उसको दायरा कार से निकलवा दिया जाए। यानी उनका दो पर्पस थे, एक तो ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया जाए, जो अफसरशाही मिलकर वो करप्शन करवाते हैं या उनके तावन से करप्शन होती है, एक तो वो, और एक जो है ये बिजनेस। तो इस पर तो बड़ी नाज़रीन इकराम मैं आपको किस्म का वाक़या भी सुनाऊँगा कि उस वक़्त के जो वज़ीर ख़जाना थे जिनकी मैयत में वो मिले थे, वो साथ थे, हमरा थे, जब मियां मनशा जो है ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक के मालिक जो हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं टॉप क्लास पाकिस्तान के, तो वो उनकी क़यादत में आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा से मिले। तो जनरल जावेद कमर बाजवा से मिले तो उस दौरान एक मकालमा जो हुआ वो अखबारात में शाया हुआ। तो ये मैंने दुनिया अखबार में पढ़ा ये मकालमा। तो उसमें ये था कि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा कि यार आप भी तो बंदे के पुत्र बने ना, यानी मियां मनशा से और बिजनेसमैनों से कहा आर्मी चीफ की मौजूदगी में कि देखें आप लोगों ने 6 बिलियन डॉलर का जो था गुड्स से, उसके बारे में आपने ओवर इन्वाइसिंग के ज़रिए से 12 बिलियन डॉलर बताए चाइना को जो भेजे गए थे, और फिर चाइना से जाकर आपने 6 बिलियन डॉलर लिए, यानी बिजनेसमैनों ने और वो सारे के सारे बाहर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, बाहर भिजवा दिए, यानी पाकिस्तान नहीं लाए। यानी पाकिस्तान का इक़्तिसादी ब्लड जो कि पाकिस्तान, असल में ये पाकिस्तान में नेशनलिज़म बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर हमारे यहाँ गुमाश्ता कैपिटलिस्ट क्लास है जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैदा की थी, और वो फिर गुमाश्ता है, उन्हीं के तावन से वो बड़ी फ़रोग़ पाया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, और जो उनकी जो वफ़ादारियाँ हैं वो बड़ी मशकूक हैं। वो अगर यहाँ की सनत जो है वो उनको
پروفٹ نہیں دے رہی تو پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو ٹیکسٹائل کا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ بنگلہ دیش چلا جاتا ہے، وہاں ان کا سرمایہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ بھی پھر یہاں پر بھی یہ نیشنلزم کمزور تھا، تو پاکستان کا $6 بلین جو پاکستان آنے چاہیے تھے چائنا سے، وہ پاکستان نہیں لائے۔ پاکستان کے اوپر کی بزنس کلاس جو کہ آرمی چیف کے پاس اس لیے گئی تھی کہ ہمیں نیب کے دائرہ کار سے نکلوا دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرے روز ہی عمران خان صاحب کا یہ چھپا، یہ ایک شائع ہوا تھا، یہ موقف کہ یہ میں نے ہی انہیں بھیجا تھا، یعنی میاں منشا کو، بزنس کلاس کو، کہ اس سے یہ ثابت ہوا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ نے یہ کہا، آسما جہانگیر کا جو فنکشن ہوا تھا تو اس میں جو کانفرنس تھی، اس میں جب نعرے لگائے گئے کہ وزیر علی ایم این اے کو رہا کرو کہ عدالتوں سے اس کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو پھر یہ اسے کیوں گرفتار رکھا ہوا ہے؟ تو اس میں جب ان کی رہائی کے لیے یہ نعرے لگائے گئے تو بھڑک کر بلاول بھٹو نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ ہم تو فل تھرو وزیر خارجہ ہیں۔ فل تھرو کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی عمران خان صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ نام میرا تھا، ذمہ داری میری تھی، لیکن اختیار کسی اور کے پاس تھا۔ تو یہی بات جو تھی وہ بلاول بھٹو نے بھی وزیر خارجہ نے کہی کہ بھئی نعرے وہاں لگاؤ جہاں پر جو کہ رہا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو ایک پارٹی کا نعرے لگانے والے تو اس لیے یہ بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو اس کولیشن گورنمنٹ کا جو کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم کی قیادت میں قائم ہوئی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر، تو اس میں پیپلز پارٹی بھی پارٹنر ہے اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچائی کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب بلاول بھٹو کو یہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ پوری کابینہ کے پاس، وفاقی کابینہ کے پاس اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، تو ورنہ تو وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کا نعرہ جو ہے یہ نوٹڈ ہو گیا ہے، میں اسے اپنی کابینہ میں اٹھاؤں گا، تو وہ یہ کہتے، لیکن وہ اس بات کو انہوں نے برملا وہی بات کہہ دی جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ذمہ داری میری تھی لیکن اختیار کسی اور کا تھا۔ تو یہ ایک ثابت کیا اس بات سے کہ اقتدار ابھی جو ہے وہ یہ سب درشنی وزیر خارجہ ہیں اور درشنی ہمارے ہاں حکمران ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ گماشتہ نظام ہوتا ہے وہاں پہ تمام درشنی ہی ہوتے ہیں اور ان کو پھر بہت سے پریشر جو ہیں وہ ان کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے، اعلیٰ بڑی طاقتوں کے مطابق۔ تو ناظرین اکرام، اب عمران خان صاحب وفاقی حکومت لینے کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی میری رائے تو یہی تھی کہ عمران خان صاحب صرف سیاسی لوگوں کے لیے، اور سیاسی لوگوں میں سے بھی صرف نواز شریف اور زرداری کے خلاف جو ہے نیب کی کارروائی کے لیے وزیر اعظم نہیں بنے تھے، انہوں نے تو نظام تبدیل کرنا تھا، انہوں نے تو ایک جو ہے وہ کرپشن سے پاک نظام بنانا تھا، اداروں کو مضبوط کرنا تھا، لیکن انہوں نے اداروں کو تو مضبوط کرنے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تو اس حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کی جہاں تک ضرورتیں تھیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا فارم منیجر عمران خان ہے، پاکستان فارم منیجر، میں پاکستان کو فارم قرار دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ اس کے جو فارم منیجر تھے یعنی وزیر اعظم پاکستان جو تھے، ان سے جو کام لینا تھا وہ انہوں نے کام لے لیا، اور اس کے بعد پھر اب انہیں وہ ہٹا کر کام لینا چاہتے ہیں۔ یعنی اب اب آپ دیکھیں کہ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو دباؤ ڈال رہے ہیں، ایک تو دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ ٹھیک ہے کہ وفاق سے ضرور علیحدہ کیا گیا، لیکن پنجاب میں ان کی حکمرانی رکھی گئی، اگرچہ پنجاب کی حکمرانی میں اب عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ تو نہیں، تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والا چودھری پرویز الہی ہے، جیسے کہ پرویز الہی کا زرداری صاحب کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا تھا جب وہ اسپیکر تھے، لیکن وہ پھر ایگریمنٹ جو تھا وہ اس میں بھی انہیں وزیر اعلیٰ ہی بنانا تھا پی ڈی ایم والوں نے، لیکن جب پھر انہیں کسی بڑی طاقت سے، با اختیار طاقت کا فون آیا تو وہ پھر فوراً عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بڑی طاقت
جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو، اگر وہ چاہتی تو میں آپ ہی سے سوال کروں گا، تو کیا پھر حمزہ کو ہٹایا جا سکتا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو ایک پنجاب کی حکومت میں بھی رکھا گیا۔ اب اس میں ایک میرا موقف تو یہ تھا کہ پہلے پنجاب کو، کے پی کے کو، ان کو کرپشن فری، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ان کو کرپشن فری بناتے اور یہاں پہ ترقی کی باتیں چلیں۔ ایک اگر سال 2 سال کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ وفاق میں بھی انہیں، اب آپ دیکھیں کہ نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر لیڈر ہیں، ان دائیں بازو کی تمام یہ جو گروہ آپس میں حکمرانی کے لیے، وفاقی حکومت کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ پھر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ 2/3 کی میجورٹی سے بھی لے آتے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں میں نے ایک پوائنٹ پہلے بھی اٹھاتا رہا ہوں اب پھر، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر جو پلیئرز ہیں تو وہ یہ چاہتے ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ شدید دباؤ رکھے اور یا پھر ان کو اکھاڑ پھینکے پی ڈی ایم کی حکومت کو۔ تو اس کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت بھی اب انہی کے تو پریشر میں رہے گی، جیسے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے انڈر پریشر رہے عمران خان صاحب، تو انہوں نے سی پیک کے ترقی کے راستے کو بلاک کر دیا تھا، روک دیا تھا، سست کر دیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اس میں وہ ایک میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اس کے اوپر جو ہے 2 پہاڑیاں ہیں ساتھ ساتھ ہیں، تو اس میں ایک خلا ہے، تو خلا میں ایک لکڑی کے اس کے ساتھ، درخت کے اس کے ساتھ ایک لٹک رہا ہے ایک شخص، اور دونوں طرف شیر ہیں جو کہ کاٹنے کو، بالکل ایسے ہی پاکستان کی پوزیشن ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس خطے میں، اور سی پیک چین کی ابھرتی ہوئی طاقت، ہمیں اس حوالے سے بہت ہی محتاط ہو کر کہ کہیں عمران خان صاحب کو نکال کر کہیں اس سے یہ کام تو نہیں لیا جا رہا کہ جو ہم نے پھر نعرے بازی دیکھی فوج کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ اتنا تو جب نکالا گیا تھا نواز شریف کو، انہوں نے بھی اتنی بات نہیں کی تھی۔ یہ وزیر علی نے بھی، جو کہ جیل میں ہے، اس نے بھی اتنے نعرے نہیں لگائے، یا منظور پشتین نے اتنے نعرے نہیں لگائے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ یہ کیا ہے، اور پھر میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ اوریہ مقبول جان جو ہیں، یہ دائیں بازو کے مذہبی اس کے بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑے تجزیہ نگار ہیں، اور یہ میڈیا پر بہت الیکٹرانک میڈیا پر اسپوکس مین ہیں دائیں بازو کے مذہبی قوتوں کے، کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا آج سے 5 سال پہلے کہ مجھے خواب آئی، میں ایک بزرگ سے ملا تھا، ایک پروفیسر صاحب کو کراچی سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب آئی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ حضور کے اس میں دربار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور قمر جاوید باجوہ کی فائل جو ہے حضور کو پیش کی گئی، اور اس کے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ آرمی چیف جو ہے پاکستان کا وہ قمر جاوید باجوہ ہی ہوگا، جنرل، اور آج وہی حد سے تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ایکسپلائٹیشن ہے مذہب کے نام پر اولیاء جان مقبول صاحب؟ یہ کیا ہے؟ ایسے اسکالرز ہوتے ہیں اسلام کے نام لیوا، ایسے اسکالرز ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی وہ باتیں اپنے مقصد اور مطلب کے لیے ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، مذہب کی، اسلام کی، خواب سناتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام، یہ موقف لینا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کہ یہ کیسے، ان کے اوپر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جب تک وہ عمران خان کے ساتھ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ، تو وہ حضور کی اس کے مطابق اس کی حمایت اور رحمت کے نتیجے میں وہ پاکستان کا آرمی چیف تھا، اور جب وہ مخالف ہو گیا ہے یا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، مخالف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مخالف نہیں ہیں، ہم تو صرف نیوٹرل ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ فوجی ادارہ نیوٹرل ہی ہوتا ہے، سیاسی مقابلہ سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی قوتوں کے درمیان
ہوتا رہنا چاہیے اور نیوٹرل رہنا چاہیے۔ تو اصل میں عمران خان صاحب کو جس کے بارے میں کہ فوج بار بار جو ہے یہ وضاحت کر رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جو گندگی پڑی یہ نیوٹرل نہ رہنے کی وجہ سے بنی، یہ نیوٹرل نہ رہنے کی وجہ سے بنی تھی، اور یہ جو ہے یہ عرصہ دراز سے یہ تھا۔ آج جو ہے یہ فوج نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے۔ نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، اب دیکھیے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، سلامتی کے لیے ہمیں یہ قتل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب جرنلسٹ کا یہ سب کچھ یہ مافیاز کی لڑائی کی وجہ سے ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ پاکستان اصل میں مافیاز کے کنٹرول میں ہے، تو اس کے لیے عوام کو میں صحیح سیاسی قوت کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ۔